نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اس سیشن میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے قرآن مجید کے حقوق پر بات ہوگی۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں بہت آسان طریقے سے آپ سے یہ ٹاپک شیئر کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ سلائیڈ آپ کے سامنے رکھوں اور اس ٹاپک کا آغاز کریں، ایک آپ کہہ لیں کہ میں اکثر یوں ہی کرتی ہوں کہ سیشن میں جو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں یا جو بعد میں مجھے ریکارڈنگ کے ذریعے سنتے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد ضرور دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب یہ فلائر دیکھا ہوگا، جب یہ ٹاپک دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہوگی قرآن مجید کے بارے میں جاننے کی، کسی بھی طرح آپ جڑنا چاہتی ہیں، آپ سیکھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں، عمل کرنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں قرآن مجید کو، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر آج اس سیشن میں ہم سب کو یہ توفیق دی ہے، تو سب سے پہلے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں، میں جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی میٹیریل تیار کر رہی ہوں، جب بھی میرا وقت اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہے، تو اتنی شکر گزاری محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور سب مختلف کام کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ باقی تو اللہ جانتا ہے بہتر کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہوتا ہے، اور کون اللہ کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر اس سے جڑ جانا، اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جتنی بار بھی آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی، کسی بھی طرح اس کے کسی بھی لیکچر کو، اس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جڑنے کی، سننے کی توفیق دیں، اتنی بار شکر ادا کیا کیجئے، ہر روز شکر ادا کیا کیجئے۔ آپ میں سے جو بہنیں جڑ چکی ہیں اور وہ مزید جاننا چاہتی ہیں، یا جو ابھی جڑی نہیں ہیں لیکن وہ تلاش میں ہیں کہ کچھ انہیں کوئی ایسی ڈائریکشن ملے، کوئی ایسا راستہ ملے جس سے کہ وہ قرآن مجید سے جڑ جائیں، تو انہی مختلف نیتوں کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ آپ سب آج یہاں مجھ تک پہنچی ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو مبارکباد اس لیے کہ یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ کسی کا یہ پہلا سٹیپ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کوئی کسی بات سے، کوئی ایسی بات جو دل پر اثر کرے، دل میں اتر جائے اور کوئی قرآن مجید سے جڑ جائے۔ ویسے بھی قرآن مجید کی کسی بھی طرح کی کوئی کلاس ہو، کوئی لیکچر ہو، جیسے میں نے عرض کی، اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے ساتھ وقت گزارنا یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اس پر مبارکباد۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، کون کیسے جڑتا ہے، جڑ کر دوبارہ پیچھے واپس چلا جاتا ہے، کون آخری سانس تک جڑا رہتا ہے، کس کا جڑنا اللہ نے قبول کیا،
کس کا جڑنا اللہ کو پسند آیا، کس کی محنت، کس کی نیت، کس کا اخلاص، کس کی کوشش، کس کی سٹرگل، کس کی ایفرٹس، کہ اس نے کیا سچویشن تھی اس کے باوجود کوشش جاری رکھی، یہ اللہ کو کتنا پسند آیا. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ. اور لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مبارکباد تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر کلاس کا آغاز اس بات سے کروں کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ جو ہمارا اگلا کچھ وقت ہے وہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے ساتھ گزرنے والا ہے یا گزر رہا ہے، اس پر مبارکباد. جتنی دی جائے، جتنا خوش ہوا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے پاس ہمیشہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب بھی مجھے قرآن مجید کی کسی بھی طرح سے اہمیت اور فضیلت بیان کرنی ہو. اب اگر آپ جڑتے ہیں تو اگلی ایک ذمہ داری اب آپ پر ہوگی کہ اسے لے کر کیسے چلنا ہے، کیونکہ نعمت کا سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے اپنی بہت سی نعمتوں، چاہے دینی ہیں دنیاوی ہیں، ان کی ناقدری ناشکری کر بیٹھتے ہیں اور نعمت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو کسی بھی نعمت کو سب سے پہلے تو سمجھیے، قدر کیجیے. اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو بھی نعمت ہے، دینی ہے دنیاوی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، ہمیں نعمت کا پتہ ہو کہ یہ نعمت ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے والدین ہیں یا رشتے ہیں، پیارے ہیں، کوئی بھی، میں نے کہا نا یہ تو لمبی لسٹ ہے. آپ یہ چاہتے ہیں پہلے تو شعور ہو کہ یہ نعمت ہے. بہت سے لوگوں کو، بہت سی خواتین کو، بہت سی ماؤں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ میرے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے، میری اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. وہ قدر نہیں کرتی اس طرح سے جیسے کہ کرنی چاہیے. تو پہلے تو شعور ہو اس نعمت کا. پھر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی نعمت اس میں برکت ہو اور وہ قائم رہے، تو اس نعمت کو، اس کی شکر گزاری کا بہترین آپ یہ طریقہ سمجھ لیجئے، انداز سمجھ لیجئے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیجئے. کسی بھی طرح اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کو آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں. وہ نعمت قائم بھی رہے گی اور اس میں برکت بھی ہوگی. کوئی بھی نعمت ہو، اب وہ کس طرح سے آپ لے کر چلیں گی، کیونکہ خود ہمارا جڑنا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنی کسی نعمت کو لگا دینا اور بات ہے، لیکن جیسے ہمارے کچھ رشتے ہیں، پیارے ہیں، ان کو کس طرح اس رستے سے جوڑا جائے، اس رستے پر لایا جائے. تو یہاں پر ایک لفظ ہے حکمت. جو میری پرانی سٹوڈنٹس ہیں انہیں اندازہ ہوگا، یہ لفظ بہت میری زبان سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ جو علم ہے وہ حکمت کے بغیر ادھورا ہے. علم کی اہمیت اپنی جگہ، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، مگر علم حکمت کے بغیر ادھورا ہے. علم تو میں نے حاصل کر لیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کے سامنے کتنا اظہار کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا. تو یہ حکمت ہے. حکمت دانائی، سمجھ بوجھ، بیسیکلی تو یہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہوتا ہے. اور شریعت میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دین کی سمجھ بوجھ آپ کو پتا ہو کہ اس میں قرآن بھی شامل ہے، اس کا علم، اور یہ حدیث، سنت، یہ سب چیزیں مل کر آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کیا کہنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کہاں پر خاموشی اختیار کرنی ہے، کہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا، صرف صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں آج ہی کا لیکچر میں یہ دیکھوں کہ میرے سامنے جو بہنیں ہیں وہ کس خیال سے آئی ہیں، میرا کون سا لیکچر ہے، کیا یہ پراپر جو تعلیمی ہے وہ ہے، یا ایک سیشن ہے، ایک فرینڈلی سا سیشن،
اس حساب سے مجھے بات کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں اپنی گرامر کا نالج یہاں پر میں شیئر کرنا شروع کر دوں، تو پھر حکمت نہیں ہوگی، حکمت سے خالی علم ہوگا. تو حکمت بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے. ایک تو آپ کو کوئی بات اگر کسی استاد کی، کسی بھی بتانے والے کی، پڑھانے والے کی کوئی اچھی لگے، نوٹ کیا کیجیے، لکھنے کی عادت ڈالیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا. انسان نسیان سے بھی ہے. اس کے ویسے تو کئی الفاظ اس کے معنی میں آتے ہیں. ایک اس کا کہتے ہیں جی کہ یہ نسیان سے، بھول جانے سے. ہم بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں، جو بھی مجھ سے جڑتی ہیں بہنیں، ہمارا ایک جو تعلق ہوتا ہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کوئی سختی نہیں ہوتی کسی طرح کی اس ادارے کی طرف سے. الحمدللہ مقصد آپ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے بہت آسانی کے ساتھ. تو لکھا کیجیے، لکھنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ کچھ پڑھ رہی ہیں، ویسے تو کچھ بھی لکھیں، آپ ڈائری لکھتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، کچھ بھی لکھیں. لیکن جو آپ سیکھتی ہیں خاص طور پہ قرآن مجید سے متعلق، چاہے آپ پراپر ایک کورس کر رہی ہیں یا ایک سیشن اٹینڈ کر رہی ہیں، اس میں ایک دو تین باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، انہیں لکھ لیں. کیونکہ یاد رکھیے گا، کچھ عرصے کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں. اگر میں نے کہیں تین باتیں سنی ہیں تو کچھ ماہ بعد بہت کم ایسا ہوگا کہ شاید تین مجھے یاد رہ جائیں، ورنہ دو رہ جائیں گی، ایک بھول جائے گی، الفاظ ایگزیکٹ بھول جائیں گے. کچھ سیکھا ہے، اس میں 5-7 باتیں پتہ چلی ہیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ مجھے کچھ مہینوں کے بعد بھول جائیں گی. لیکن اگر آپ لکھ لیتے ہیں پوائنٹس کے حساب سے، اوپر سے نیچے، لمبی لمبی باتیں نہ لکھیں، مختصر ایک دو تین کر کے لکھ لیں، سٹارز لگا کے لکھ لیں. ایسے کچھ مہینے بعد آپ جب اسے اپنی ڈائری کا وہ پیج کھولیں گی، آپ دیکھیں گی تو وہ ایک تو ریوائز بہت جلدی ہو جائے گا، دوسرا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو کسی کی کوئی بات اچھی لگے یا آپ کو لگے کہ ہاں یہ میں نے سیکھا ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے، لکھ لیا کریں. اور کچھ نہیں، ہم ظاہر خواتین ہیں، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت کچھ بھول جاتی ہیں. چلیں کچھ ہفتے بعد آپ دیکھیں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے تو یہ بھی کرنا تھا. تو ہو سکتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی خیال ڈالیں، آپ کہیں کسی گروپ سے جا کر جڑ جائیں، کچھ ایسا سیکھنے کی تیاری شروع کریں. اور یہ ہدایت کا ٹاپک، یہ چیپٹر ایسا ہے، کوئی اور دعا فوراً قبول ہو یا نہ ہو، دیر سے ہو، اس کے کیا انداز ہیں، کیا طریقے ہیں، یہ ہم دعا کی اہمیت میں سن چکے ہیں، جان چکے ہیں. ہمیں اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ دعا کس کس طرح سے، کیسے کیسے قبول ہوتی ہے. لیکن ہدایت کی وہ دعا ہے، یہ ضرور قبول ہوگی، خاص طور پہ جب آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیں گے. لیکن صرف دعا کر لینا اور خواہش کر لینا یا نیت بھی کر لینا یہ کافی نہیں ہے. جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی میری آپ سے یہی بات ہوئی تھی، بہت کچھ آپ سے کہنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ رہ جاتا ہے، چند ایک باتیں ہی ہوتی ہیں جو آپ سے میں شیئر کر پاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ بات پہ اثر دیں، آپ کے دل پر اثر کرے، آپ کو فائدہ ہو. بہت کچھ رہ جاتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے بھی، بہت کچھ بھول بھی جاتا ہے، بتانے سے رہ جاتا ہے. تو بس وہی بتاؤں جس کا آپ کو فائدہ ہو. تو آپ صرف یہ میں بات بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، تو صرف خواہش کرنے سے، ارادہ کرنے سے، نیت کرنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے تو کمانا پڑتا ہے، جو بھی گھر میں چلے آیا ہے اسے پکانا پڑتا ہے، پھر آپ کھانے کو ملتا ہے. ایون وہ کہتے ہیں نا، چھوٹا بچہ بھی روئے بغیر تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، تو اسے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کی مائیں ہم بعض اوقات اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، اتنی اینشیس ہو جاتی ہیں، بچے کو بغیر بھوکے بھی کھلا پلا رہی ہوتی ہیں. وہ بھی بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. بھوک لگے تو ہی کھانا چاہیے اور کھلانا چاہیے بچے کو. اچھا چلیں، یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو یہ کیسے ممکن ہے جی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید سے جڑ جاؤں، بس دل ہی چاہے جا رہا ہے بہت سالوں سے، خواہش ہو رہی ہے، نیت بھی کر لیتے ہیں، اب کوشش بھی لازمی ہے آپ پر. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں، رزلٹ نہیں. آپ نے کتنی کوشش کی اس کے لیے؟
اور بعض اوقات آپ کی نیت آپ کی خواہش سے بڑھ کر آپ کی کوشش اللہ کو پسند آئے گی. بہت سی بہنیں ایسی مجھے آئے دن ان سے میرا جب واسطہ پڑتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کتنی مصروفیات ہیں ان کی، کتنی ذمہ داریاں ہیں ان کی. اس کے باوجود وہ قرآن مجید کو وقت دے رہی ہیں، ان کی پرائیورٹی قرآن مجید ہے. تو جس طرح انہیں نوازا جائے گا باقی لوگوں کو اس طرح نہیں نوازا جائے گا. جن کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت ہے، آج عمر بھی ہے، انرجی ہے، وہ کوئی نہ کوئی کورس کر سکتی ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر رہی ہیں. تو صرف خواہش کرنے سے، نیت کرنے سے، یہ سوچ لینا یہ کافی ہے، یہ چلے کم از کم بھی میں ایک اچھی خواہش کی ہے، بالکل اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں اور آپ کو توفیق دیں. لیکن کوشش اب آپ کو کرنی ہوگی، اور کوشش بھی ایسی ویسی نہیں کرنی. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جب دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری کوششیں عروج پر ہوتی ہیں. کیا کہنے، فل انٹینسٹی کے ساتھ، فل کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی فل جو ہماری صلاحیتیں ہیں انرجی کے ساتھ ہم پڑھتے نظر آئیں گے، محنت کرتے نظر آئیں گے. کوئی دنیا کا کام ہے، چاہے ہم نے دنیا کی کوئی ڈگری لینی ہے یا کوئی جاب ہے، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اتنی سستی، اتنی غفلت، اتنی کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ کی کوشش میٹر کرے گی، نہ صرف اس سے جڑنے میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جڑنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، مگر جڑتے بہت ہیں. پچھلے بہت سالوں میں الحمدللہ بہت سے میں نے اداروں کے ساتھ پڑھنے کا، پڑھانے کا جو میرا تجربہ ہوا، یہی دیکھنے میں آیا کہ آتے بہت لوگ ہیں کسی بھی گروپ میں، چاہے فزیکل کلاسز ہیں یا آن لائن کلاسز ہیں، لیکن جب وہ کوئی کورس کر کے نکلتے ہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں نوازا. انہوں نے کوشش ایسی کی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے. بیمار وہ بھی ہوئے ہیں، پریشان وہ بھی رہے ہیں، تکلیفیں انہیں بھی پہنچی ہیں، کبھی اپنی طرف سے جسمانی پریشانی، ذہنی پریشانی، کبھی گھر والوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے بے رخی، کبھی سسرال والوں کی طرف سے کوئی باتیں، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی. لیکن اس کے باوجود ان کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید رہا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. یہ میں آپ کو اپنے انسانی تجربے کی بنا پر یہ خود میں ان الفاظ کی ذمہ داری لے رہی ہوں کہ جو بہن کو میں نے جتنی محنت اور کوشش کرتے دیکھا، ریگارڈلیس کہ اس کی عمر کیا تھی، عمر کو چھوڑ دیجئے، یہ بہت بہانہ ہے ہمارے ہاں. جنہیں میں نے محنت کرتے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ سٹوڈنٹس پڑھنے کے بعد پڑھانے لگ گئے. اور جنہیں میں نے دیکھا کہ یہ بہانے آ رہے ہیں، ایون کہ میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، مجھے آج تک نہیں یاد کسی اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کلاس کیوں نہیں لی. کیونکہ یہاں میں سختی نہیں کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر یہ ہاؤس وائفز اور جو جاب کرتی ہیں، بیسیکلی وہی ہمارا مقصد ہے کہ جڑ جائیں، فارغ نہ بیٹھیں. گھروں میں ہم اپنا ٹائم بہت ضائع کرتی ہیں، غیبتیں، یہ گوسپ اور پتہ نہیں کیا کچھ گفتگو، ہماری فیشن، ٹی وی، بس یہی کچھ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اب آن لائن کلاس کے بعد ہمارے پاس اب یہ بہانہ نہیں ہے کہ میں ٹائم نہیں دے سکتی. چلے پہلے تو تھا کہ فزیکل کلاس لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، گھر سے نکل کر جانا پڑے گا، گھر ہے، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بہانہ تھا ہم سب کے پاس. اب کوئی بہانہ نہیں ہے. اب یہ کہ آدھے گھنٹے کی کلاس بھی ہم لے سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے بھی تو ہم اپنے بچوں کو، شوہر کو، کچن کو، گھر کو چھوڑ کر اپنی والدہ سے بھی تو غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں سسرال کی، یا اپنے دوستوں سے ہم شوہر کی باتیں یا ادھر ادھر کی یا دنیا کے اسکینڈلز، گوسپ، کیا کچھ نہیں کرتے، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں، ہر دنیا کے ہر کام کو وقت دیتے ہیں، ہر رشتے کو وقت دیتے ہیں. نہیں دیتے تو دین کو نہیں دیتے، قرآن مجید کو نہیں دیتے. آپ کی کوشش دیکھی جائے گی، یہ میرے الفاظ لکھ لیجئے. جتنی آپ کوشش کریں گی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی آپ کوشش کریں گی. ہاں یہ ضرور ہے، آپ نے سچی کوشش کی اور ٹوٹی پھوٹی کر رہی ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہی کہ میں نے کرنا ہے.
کبھی گر گئیں پھر دوبارہ اٹھ گئیں، چلتی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیں گے، آپ کی خاص مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، آپ کھڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل۔ لیکن اگر آپ نے آدھی ادھوری نیت سے دل سے کوشش کی، چھوٹی چھوٹی بات پر کلاسیں چھوڑ دیں، سنجیدگی سے نہ لیا، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ سنجیدگی سے آپ تبھی لے سکتی ہیں جب آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اسے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور یہ صرف خواہش کرنے سے نہیں، کوشش کرنے سے ملے گا۔ اور پھر جب یہ مل جائے تو یہ نہ سوچیے گا کہ بس 1 سال 2 سال 2.5 سال کا کورس کر کے تو بس کر لیا، اب میں واپس اپنی زندگی میں جا رہی ہوں، پھر سب کچھ وہی شب و روز وہی دن رات، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قرآن مجید جب زندگی میں آئے تو زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہی، آپ نہیں بدل رہی، آپ کا دل نہیں بدل رہا، آپ کے حالات نہیں بدل رہے، آپ کی سوچ نہیں بدل رہی، اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمی ہے، کیونکہ جب قرآن مجید آئے گا تو بدلاؤ تو آئے گا، وقت لگے گا، کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، مگر آپ کا ہر آنے والا دن، آپ کی ہر آنے والی وہ کلاس، جس سے وہ وقت جو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ گزارا، وہ آپ کو پہلے کی طرح نہیں رہنے دے گا، اگر آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ کی کوشش سچی ہے۔ تو یہ باتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہیں گی، اور بہت کچھ ہے آپ سے کہنے کے لیے۔ میرا خیال ہے ہم آج اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں، تو ہی آپ قرآن مجید سے صحیح جڑیں گی۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے حقوق پر بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے، اور یہ بات کرتے کرتے بہت کچھ باتیں اور بھی درمیان میں ایسی آتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، اور پھر کوشش کے بعد دعا بھی جاری رکھیے گا، اللہ تعالیٰ استقامت دیں۔ اصل چیز استقامت ہوتی ہے، جڑ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، میں تو جڑنے پر بھی مبارکباد دیتی ہوں، لیکن جڑنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو پلٹتے ہوئے دیکھا۔ تو استقامت اصل چیز ہے، مانگا کریں اللہ سے، استقامت مانگا کیجئے، اور یہ حکمت مانگا کیجئے، لکھیں آپ کہ یہ چیزیں مانگنی ہے، میں نے عادت بنانی ہے ان کو مانگنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر قائم رکھیں۔ دین سے جڑ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر اس پر قائم رہنا اور اسی حال میں کہ موت آئے، یہ اصل کامیابی ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں، ورنہ یہ پچھلے ہفتے بھی مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا مگر یہ رہ گیا۔ آج دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حقوق 5 بتائے جاتے ہیں، ویسے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، اگر کوئی پہلی بار سن رہا ہے، قرآن مجید سے جڑنا چاہتا ہے، تو اس انداز میں اسے بتایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا۔ ایمان لانا میں کیا شامل ہے؟ اس میں اس بات پر ایمان لانا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے جبریل علیہ السلام، انہیں جبریل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کئی طریقے سے یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر یہ اتارا گیا، ان پر نازل ہوا، اور پھر یہ کہ یہ ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، اس کی حفاظت کا سارا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے۔ سورۃ البقرہ جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، اس کی جو آیت نمبر 2 ہے وہ یہی ہے، اس میں ایمان، یہ جو متقی ہیں، خاص طور پہ متقین، ان کی صفات ہیں پہلی 5 آیات میں۔ تو جو پہلی، یہ جو ان کی آیت نمبر 2 ہے، جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے ٹاپک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یا یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یا انہیں ہدایت دینے والی ہے، یا ہدایت ہے، ہر طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو متقین ہے نا، ان کی بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے
کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اس کا ہر مضمون سچ ہے۔ پھر یہاں سے جو متقین کی صفات شروع ہو رہی ہیں، ان میں پہلی یہ ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ ان کی طرف سے جو بھی ان پر نازل کیا گیا قرآن اور حدیث، انہوں نے جو بھی ہمیں بتایا، ہم تک پہنچایا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ ایمان بالغیب، جو بھی انہوں نے بتایا۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کا کلام ہے۔ آپ اگر قرآن مجید سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، جاننے سے مراد جتنا بھی کہ ایک انسان کی استطاعت وہ رکھتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا پتہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو قرآن مجید سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین جو تعارف ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ان کی جو ہستی ہے، اسے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس طرح سے کوئی جان بھی نہیں سکتا اور کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل اور سوچ کے مطابق بہتر سمجھا، قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کرنا بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی محبت کریں، تو اس کا ایک بہترین یہ طریقہ، آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ دنیا والوں نے اور ایون ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بہت طریقے ایسے بھی نکالے ہیں جو کہ بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک سمپل سا، آسان سا قاعدہ، اصول بنا لیجئے کہ بس اسی پر عمل کرنا ہے جو قرآن اور جو حدیث میں ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں شرک اور بدعتوں کو اتنی جگہ دے دی ہے کہ جو اصل ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کی ہیلپ نہیں کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور قرآن مجید کے علم کے بغیر یہ ادھورا ہے، ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں، لیکن صرف یہ سب کچھ کرتے جانا اور یہ جاننا بھی نہ، جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ قرآن مجید ہے کیا، کتنی عظمت والی چیز ہے یہ، اس کا کلام ہے، کون ہے وہ ہستی۔ تو ہستی کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن مجید کو جانیے، قرآن مجید کے بارے میں جاننا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو جانیے۔ تو یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی، دونوں کے ساتھ جب آپ جڑیں گی تو ان دونوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ اور یہ سب دائیں بائیں ادھر ادھر طریقے چھوڑ دیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ نماز کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے، کچھ بھی ہے، بس جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کو فالو کیجیے۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنایا ہوا ہے، اتنا کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا چلیں، میں اس ٹاپک کو بھی کہیں پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو جی، قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، جو کہ الحمدللہ ہم سب کا ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ سمپل اور آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کو پڑھنا، اور یہ ذہن میں ہوگا کہ اس کو پڑھنا باعث ثواب ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سمپل تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جس طرح ہم اردو بولتے ہیں، یہ اردو کی طرح نہیں پڑھنا۔ ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے لمبا کر دیتے ہیں، گنگناتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تجوید کا پتہ ہی نہیں، اس کے قواعد کا نہیں پتہ۔ تو کوشش کیجئے، آج نیت کیجئے، آپ میں سے جن بہنوں نے ابھی تک تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھا، آپ نے نیت بھی کرنی ہے، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ کوئی مختصر 3 ماہ کا کورس کر لیجئے، اتنا ضرور ہو کہ جو بڑی بڑی غلطیاں وہ نہ ہم سے ہوں، قرآن مجید کو صحیح ادا کریں،
جو موٹا حرف ہے اسے پور جہاں پڑھنا ہے، جس کسی کو باریک پڑھنا ہے اسی طرح لے کر چلیں، اور بڑی بڑی غلطیاں کم از کم نہ ہوں، انہیں لہن جلی کہتے ہیں، جیسے ایک ہا ہوتی ہے اور ایک ہا ہوتی ہے، دو چشمی، ایک باریک کاف ہے، قاف ہے، تو ان کو ہم تو اردو میں دونوں کو ایک ہی طرح پڑھ جاتے ہیں نا، لیکن یہ عربی میں اور قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں پھر بہت بڑی غلطی کا احتمال ہوتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے قلب، نقطے والے کاف سے، جو دل کو کہا جاتا ہے عربی میں، ایک ہے باریک کاف سے قلب، وہ کتے کو کہتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. پھر اب آپ پڑھتے ہوئے ان کو ایک ہی انداز میں پڑھیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بعض دفعہ معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. ایون آپ کی نیت اچھی ہے، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیت اچھی ہے، ہماری کوئی ایسی غلطی کرنے کی، جان بوجھ کر غلط پڑھنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. لیکن کوشش بھی کرنی ہے. کیا ہم نے اس کو ویسا سیکھنا ہے کہ جیسا یہ اترا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہم عربی والا انداز 100% تو نہیں ہمارا ہو سکتا. ایون کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے قاری حضرات ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، کہ وہ جو عربی والے لوگ ہیں، عرب ہیں، وہ ان سے بھی بہتر پڑھتے ہیں جو نان عرب ہیں. یہ شوق ہے، محبت ہے، آگے اللہ نوازنے والا ہے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ بڑی بڑی غلطیاں نہ ہو. اپنی مرضی سے کسی لفظ کو، اس کے کسی حرف حرکت کو ایسے ہی نہیں لمبا کر دینا، کسی کو بہت چھوٹا کر دینا، کسی حرف کو بدل دینا. تو تجوید کے ساتھ سیکھیے، کم از کم اتنا ضرور ہو کہ بڑی غلطیاں نہ ہو. بس یہ ہے جی تلاوت کرنا. ویسے میں تھوڑا سا بتا دوں، تلاوت کا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کو پڑھ کر سنانا. یہ جو ہے نا کسی کو پڑھ کر سنانا، اس میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں جو آسمانی کتابوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہ صرف قرآن مجید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں خود بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اتنی ضرور کریں کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز پہنچے، اور اگر کوئی سنا رہا ہے تو غور سے، خاموشی سے سنیں، اور سنا کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمائش کرتے تھے کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. جب کوئی سناتا ہے نا جس نے بہت اچھی طرح پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا آتا ہے، اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک مطلب ہے. اب ایک مطلب ہے جی پیچھے پیچھے آنا. اصل میں جو تلاوت ہے، جو کہ عرب میں اور جو صحابہ کے دور میں تھی، یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے نا، ہم عربی نہیں جانتے، ہمارے لیے تلاوت الگ کر دی گئی ہے. ہمارے لیے تیسرا حق بنا دیا گیا ہے سمجھنا. ادروائز تلاوت میں ہی آتا ہے سمجھنا، تلاوت میں ہی آتا ہے عمل کرنا. تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. اس کا ایک معنی ہے، یعنی کہ جب میں قرآن مجید پڑھوں، سب سے پہلے تو میں ٹھیک پڑھوں، اور اس کے بعد اس کا ایک ایک لفظ کا مجھے پتا ہو کہ ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے. پھر مجھے پتا ہو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے. پھر مجھے پتا ہو اس کے احکامات کیا ہیں، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے. ان سب باتوں کا پتا ہو، پھر عمل بھی آئے پیچھے پیچھے. صحابہ کرام جب کچھ سیکھتے تھے تو عربی تو ظاہر ان کی فرسٹ لینگویج تھی، تو چلیں ہو گیا. اب وہ اس کی جو بھی احکامات تھے وہ بھی سمجھتے تھے، پھر فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. تو یہ جو 23 سال میں تقریباً نازل ہوا ہے، تو یہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا اترتا رہا ہے. اسے سب سمجھتے رہے ہیں اور اپنے عمل میں لے کر آتے رہے ہیں. بلکہ جو آخری سٹیپ ہے نا آگے پہنچانا، وہ بھی ساتھ ہی شامل ہو جاتا تھا. تو اصل میں اس کا یاد رکھیے گا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو معنی بھی سمجھ میں آئے، اس کا ترجمہ، اس کی بیک گراؤنڈ، چلے تفسیر سمجھ لیجئے، اور پھر اس پر عمل بھی پیچھے پیچھے آئے. پھر ساتھ ساتھ سکھاتی جائیں جو سیکھیں. اس پہ میں ابھی اور تفصیل سے بعد میں بات کرتی ہوں، سکھانا کیسے ہے، اس میں بھی حکمت چاہیے. اب اس کے بہت سے ایسے علوم بنائے ہیں جو بہت سے علماء نے. بعض کہتے ہیں جی اتنے تعداد میں یہ علم حاصل کریں، یہ والا حاصل کریں تو پھر قرآن مجید کی صحیح سمجھ آئے گی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہوتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع تو کیجئے، آپ تجوید سے جڑیں، ساتھ ہی موقع مل جائے تو ترجمہ و تفسیر کا کورس کریں. پھر نیت کریں، کوشش کریں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں تو کم از کم عربی ضرور سیکھیے، عربی گرامر سیکھیں. باقی جتنے ہیں وہ بعد کی بات ہے.
وہ جس نے پڑھانا ہے یا جسے جتنا شوق ہے وہ خود ہی سٹیپ بائی سٹیپ اس کے سبجیکٹس بڑھتے جائیں گے، پڑھنے والے سیکھنے والے. دیکھیے کم از کم آپ کو، اگر میں صرف تلاوت کی بات کر رہی ہوں تو اس میں تجوید بھی آئے، اور اگر اس میں میں اسی تلاوت کے اندر سمجھنے کی بات کر رہی ہوں، ویسے وہ ہمارا تیسرے حق میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلا حق تھا ایمان لانا، دوسرا ہے تلاوت کرنا. تلاوت کرنے میں آپ نے صحیح الفاظ کی تلفظ کی ادائیگی صحیح آپ کی ہونی چاہیے، تجوید سیکھیں. اور ایکچوئل تلاوت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، عرب میں اور صحابہ کرام کے دور میں کسے کہتے تھے. اب ہمارے ہاں تلاوت میں صرف تلاوت ہے جسے میں خود کرتی ہوں، اور اگلا سٹیپ جو ہے تلاوت کا وہ الگ کر دیا گیا، اس میں ہے سمجھنا. سمجھنے میں آتا ہے آپ کو ترجمہ پتا ہو، آپ کو تفسیر کہہ لیجئے، بیک گراؤنڈ پتا ہو، شان نزول پتا ہو، احکامات کا پتا ہو. ان کے چلے فقہی مسائل کا نہیں پتا، اس میں سے بہت سے جو نکلتے ہیں. بیسک تو پتا ہو کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے. یہ سب سمجھنا میں آئے گا. اس کے بہت سے اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، تو کم از کم ترجمہ تفسیر کا کورس اس کی نیت کیجئے گا. اگر تو آپ ینگ ہیں، وقت ہے، تو پراپر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ کچھ سالوں کا کورس کریں، اور بلکہ وقت نکالیں زندگی سے، زبردستی نکالیں. اور اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے آپ کی، کوئی بہت مصروفیات ہیں، بچے چھوٹے ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، یا بہت ایجڈ ہیں، بیمار ہیں، کوئی بھی، تو پھر آپ کسی ایسے گروپ سے جڑ جائیں کہ جہاں چاہے روز کی ایک آیت ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہمارے ادارے کی طرف سے ایسے کئی گروپس ہیں جس میں بعض میں صرف ترجمہ بتایا جا رہا ہے ایک آیت کا روزانہ، اور یہ ہفتے میں 3 دن ہے یا 5 دن، اس طرح سے. جڑیں تو صحیح، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنائیں گے. جتنا شوق ہوگا اتنا ملتا جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم جڑنے لگتے ہیں تو شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے ہیں، لیکن اگر میں نے آج وہ ٹاپک شروع کیا تو وہ بہت مجھے وقت چاہیے اس کے لیے، تو اس لیے میں آج اپنے اس ٹاپک پہ رہنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو وسوسے آتے ہیں نا، ہمیں جڑنے نہیں دیتے ہیں. جڑ گئی تو یہ کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس وقت تو تم نے یہ کرنا ہوتا ہے، ان کا کیا ہوگا، ہسبینڈ کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا. حالانکہ جو آپ گھر میں فارغ بیٹھی ہیں یا ادھر ادھر کسی غلط غیر ضروری باتوں پہ اور کام پہ ٹائم لگا رہی ہیں، آپ اس کو ہی اگر قرآن مجید سے جوڑ دیتی ہیں. جب قرآن مجید آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، آپ کی زندگی میں خیر و برکت آ جاتی ہے، آپ کے وقت میں خیر و برکت آ جاتی ہے، آپ کے رشتوں میں خیر و برکت آ جاتی ہے. آپ شروع تو کریں، آپ جڑیں تو صحیح قرآن مجید سے. اگر آپ کا جذبہ سچا ہے، کوشش سچی ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ اپنے ٹیچر کو کہہ سکتی ہیں جی میری یہ مجبوری تھی، میں اس وجہ سے کلاس نہیں لے سکی. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو سب کا پتہ ہے. اگر آپ کا جذبہ اور کوشش سچے ہیں نا، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آپ کی وقت میں برکت ہوگی. آپ پہلے سے زیادہ گھر والوں کو بھی وقت دے سکیں گی، اور وہ جو وقت ہے وہ وقت عام وقت نہیں ہوگا. اب قرآن مجید سے جڑنے کے بعد اب جو آپ فیملی کو وقت دیں گی تو اس میں اتنی برکت آئے گی کہ وہ جو پہلے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کی بات میں اثر نہیں تھا، محبتیں ختم ہو چکی تھیں، اب وہ سب واپس آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس بات پہ آپ کا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا اس حساب سے سب آپ کے سامنے آئے گا، آپ خود دیکھیں گی. اب آپ کا ٹائم، چونکہ اب آپ نے اپنی زندگی میں پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کو رکھا ہے، قرآن مجید کو رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری لیں گے. وہ جو وقت آپ کا رشتوں کو سنبھالنے میں، کلیریفیکیشن دینے میں، ایکسکیوزز دینے میں لگتا تھا، ضائع ہوتا تھا، اور آپ خود بھی کہیں نہ کہیں صحیح ٹائم نہیں دے رہی تھی، توجہ نہیں دے رہی تھی، آپ کو ان نعمتوں کی بھی قدر اس طرح سے نہیں تھی. تو قرآن مجید سے جڑنے کے بعد آپ میں سب سے پہلے تبدیلی آئے گی، پھر آپ کے رشتوں میں دیکھیے گا کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ آئے گی. اب آپ کا وہ وقت جو ان باتوں میں ضائع ہوتا تھا وہ نہیں لگے گا. تو وہ خود بخود اگر آپ قرآن مجید سے محبت آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ کو اللہ کی طرف سے انہی 24 گھنٹوں میں وقت قرآن مجید کے لیے ملتا جائے گا. ساتھ ساتھ قرآن مجید کا وقت بڑھتا جائے گا، ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو وقت دینا، اس میں بھی برکت ہوتی جائے گی.
تو اس کو سمجھیے، دنیاوی فائدے اتنے ہیں، بے حساب ہیں. باقی تو ہم بیسیکلی تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، شفا ہے، باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. تو اس کو زندگی میں شامل کیجئے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ بس تلاوت کر لی، تلاوت تو کرنی ہے، بلکہ میں یہاں پر شاید میں نے مس کر دیا، لکھیے، نوٹ کیجئے، نیت کیجئے. اب سے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تلاوت نہ کریں. باقی جو شرعی عذر ہے وہ آپ اس کے بارے میں اختلافی وہ مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ میں کبھی بات نہیں کرتی ہوں. مختلف رائے ہیں، آپ کی جس رائے پہ تسلی ہے آپ اس رائے کو فالو کیجئے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تلاوت جو ہے نا، یہ کوشش کرنی چاہیے مصحف کو ہاتھ میں لے کر، اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے، زیادہ اس سے آپ دیکھیے گا جو اثر ہاتھ میں لینے سے ہے نا، وہ ایپ سے موبائل سے پڑھنے میں نہیں ہے. تو جو تلاوت ہے وہ آپ کی جی وہ وہ مصحف سے کیا کریں. باقی سارا دن چاہے آپ موبائل سے پڑھیں، ہر روز پڑھیں. ٹھیک ہے اگر آپ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہی ہیں، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ بالکل ہی کٹ جائیں. اس میں آپ بہت سے مفتی صاحبان اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. آپ ترجمہ دیکھ سکتی ہیں، آپ تفسیر دیکھ سکتی ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں، عربک گرامر، کچھ بھی، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ان دنوں میں چھوڑ دینا، ان دنوں میں تو آپ کو یہ تو نہیں کہ بلکہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو اسٹرانگ ہونے کی، ان چیزوں سے جڑے رہنے کی، کیونکہ مینٹلی ایموشنلی عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے ان دنوں میں. شیطان کے جو حملے ہیں وسوسے بڑھ جاتے ہیں ناپاکی کی حالت میں. تو اس کے پھر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی. دونوں رائے ہیں، ان دنوں میں کس طرح سے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بالکل چل سکتا ہے احتیاط کے ساتھ. ڈائریکٹ ہاتھ میں لے کے تلاوت بالکل نہ کیجیے. باقی آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، وہ آپ پتہ کر سکتی ہیں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہے کر لیجیے. تو اس ٹاپک میں نہ پڑھیں. کام جو کرنے والا ہے نا، چلیں آپ نے اگر یہ کچھ دن نہیں کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں. جہاں آپ کی تسلی بھی، جو دن پاک حالت میں ہے آپ ان کی بات کیجیے کہ ان کو کس طرح فروٹفل بنانا ہے، ان کو کس طرح یوزفل بنانا ہے. ان کو تو نہ ضائع ہونے دیں. ان میں سے ایک دن ایسا نہ ہو کہ تلاوت کے بغیر چلا جائے، چاہے 2-3 آیات کی تلاوت کر لیں. میں کہتی ہوں چاہے ایک آیت کی کر لیں، پراپر تلاوت ہو. شروع میں ترجمہ والا قرآن مجید لیجئے گا، دیکھ کر کیا کریں، آپ کو پتہ ہو نیچے کیا لکھا ہے. چاہے ایک آیت روز کی تلاوت کریں اور بلند آواز سے کریں. اب اتنی بھی بلند نہ ہو کہ گھر والے فرض کریں صبح صبح سو رہے ہیں اور آپ کر رہی ہیں، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، بزرگ ہیں. تو یہ جتنی بھی میں باتیں آپ سے کروں گی نا، یہ ان میں حکمت ضرور آئے گی، چاہے میں بیان کروں یا نہ کروں. یہ وہ میرے بتائے بغیر آپ نے عمل کرنا ہے. وہ پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ جی اس طرح کروں اس طرح کروں. میں نے آپ کو میں مین آئیڈیا دیتی جا رہی ہوں. میرا نہیں خیال اس میں سے کوئی بھی سوال باقی بچتا ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں. تو آج لکھیے آپ نے تلاوت ہر روز کرنی ہے. کوئی دن ایسا نہ ہو آپ کو رونا آنا چاہیے اس دن پہ، آپ کا دل اداس ہو جائے جس دن جو دن تلاوت کے بغیر گزر جائے. تو تلاوت سے شروع کیجیے. ابھی نہیں بھی صحیح پڑھنا آتا شروع کر دیجیے، پھر آہستہ آہستہ سیکھتی جائیں اور پھر آہستہ آہستہ تلاوت کا پورشن بڑھاتی جائیں. پھر یہ سمجھنا، اس میں یہ ہے کہ پھر ترجمہ و تفسیر کا چاہے سمپل ترجمے سے شروع کر لیجیے. سٹارٹ میں نہیں سمجھ آ رہی، نہیں کوئی روٹین کسی کے ساتھ ابھی ایڈجسٹ ہو رہی، آپ خود ایک آیت کا ترجمہ روز دیکھنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ غلط ہے کہ خود پڑھنے سے انسان بھٹک جاتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جہاں پہ استاد کی گائیڈنس ہونی چاہیے، وہاں پر اپنی مرضی سے کوئی مطلب نہیں نکالنا. وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ بہت سے اچھے مفسرین ہیں، آپ کسی کی بھی تفسیر اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں. اگر ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا تو تفسیر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بہت سی آیات ایسی ہیں کہ صرف ترجمے سے سمجھ آ جاتی ہیں. آپ شروع تو کیجئے. یہ میں آپ کو ابتدائی سٹیپس بتا رہی ہوں. ایک آیت کا ترجمہ روز عادت بنا لیں. سارا دن نہیں موقع ملا، رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں سوؤں گی نہیں جب تک ایک آیت کا ترجمہ نہیں دیکھ لوں گی. اور ترجمہ آپ سارا مہینہ دیکھ سکتی ہیں ایپ سے، موبائل سے. ٹھیک ہے،
تو پھر ترجمے کے بعد تفسیر کی طرف آئے. اب تفسیر یہ بھی میں سمپل بیسک بتا رہی ہوں، ادروائز تو اس میں بہت سے علوم بتائے جاتے ہیں اس میں سمجھنے میں، لیکن بیسک اتنا ضرور ہو. اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو یہ جو احسن البیان ہے اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہ بہت مختصر ہے اور اوتھینٹک ہے. باقی میں کبھی کسی اختلافی مسئلے پہ بات نہیں کرتی ہوں، نہ کسی مسلک کے بارے میں، نہ کسی فرقے کے بارے میں. میں خود قرآن مجید اور حدیث کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ان کو ہی سرچ کرتی ہوں، انہی پہ ریسرچ کرتی ہوں، انہی کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہی میرا ٹاپک ہے، یہی میرا سبجیکٹس ہیں یہی. تو آپ کسی کی بھی اچھے مفسر کی تفسیر، بہت بہت اچھے مفسرین ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دوسرا فرقے والا ان کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اپنی عقل کا استعمال کیجئے. صرف سسرال والوں کی چالاکیاں سمجھنے پر یہ عقل نہ لگایا کریں، علم حاصل کیا کریں، عقل کا صحیح استعمال کریں. اور جب عقل آتی ہے نا تو پھر لوگوں کی چالاکیاں نظر آ بھی رہی ہوں تو انہیں اگنور کرنا عقل مندی ہوتی ہے. کہاں کیسے کب اگنور کرنا ہے، یہ ہے حکمت. کسی کی چالاکیاں سمجھ لینا یہ کوئی اتنی بڑی سمارٹنس یا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو مومن ہوتا ہے نا، اسے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے سامنے والا مجھ سے چالاکی کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے. تو یہ درجے ہیں، پہلے آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کا یہ رد عمل ہوگا، پھر نیکسٹ سٹیپ پہ یہ ہوگا. ایک سٹیپ ایسا آئے گا آپ اس کی بھی خیر خواہی کریں گے جو آپ کے ساتھ چالاکیاں کر رہا ہے. آپ کا دل چاہے گا یہ بھی قرآن مجید سے جڑ جائے، اسے بھی ہدایت مل جائے. اسے ہدایت نہیں ملی اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بچپن میں کوئی ایسے ایشوز رہے ہیں، اس کے اپنے حالات ایسے ہیں جس کا کہ اسے سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا آپ کو کہ آپ کو ساتھ جی آپ کا بچپن اچھا نہیں گزرا، آپ کی اپنی کوئی ریلیشن شپ اچھے نہیں رہے اپنے میاں بیوی کے ساتھ، یا آپ کی کوئی ایسے حالات رہے ہیں آپ جس کی وجہ سے تھوڑے ذہنی طور پہ پریشان ہیں. اس کا ہم احساس تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ دوسروں کی زندگی آپ خراب کریں. لیکن جو قرآن مجید سے جڑتے ہیں نا، وہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بدلتے جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے بھی خیر خواہ ہو جاتے ہیں، انہیں ان سے بھی ہمدردی ہونے لگتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے سب قرآن مجید سے جڑ جائیں، بس قرآن مجید کی باتیں ہوں سارا دن ساری رات، جب بھی موقع ملے. بس جتنا مناسب ہے اتنا سوئیں، جتنا مناسب ہے اتنا کھائیں، جتنا مناسب ہے اتنی بات چیت کریں. باقی غیر، اور ویسے بھی قرآن مجید جب زندگی میں آتا ہے تو غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکل جاتی ہیں. اگر واقعی آپ سنسیئر ہیں قرآن مجید سے تو جس سمجھنا میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس میں اب کم از کم ترجمہ اور تفسیر ذہن میں رکھ لیں. میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں، خود شروع کر لیں، نہیں تو کسی ادارے سے جڑ جائیں، روٹین بن جاتی ہے. شروع تو کریں، اللہ سے دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی نہیں دنیا سے جانا چاہتی ہوں، مجھے ایک بار اپنی یہ جو آپ کا کلام ہے، اتنا بابرکت کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے، مجھے ایک بار تو کم از کم یہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. پھر جب آپ شروع کریں گی محبت سے، اخلاص سے، تو آپ کی اس سے محبت بڑھتی جائے گی. پھر آپ کا ایک بار سے دل نہیں بھرے گا، آپ چاہیں گے میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر جائے، میں اسے پڑھتی جاؤں اور آگے بتاتی جاؤں. تو یہ ہے جی سمجھنا. آپ اسے سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں. اب صرف یہ نہیں ہے کہ جی میرا ایمان بھی ہے، میں روز تلاوت بھی کر رہی ہوں اور میں سمجھ بھی رہی ہوں، ترجمہ تفسیر بھی کر رہی ہوں، لیکن عمل نہیں میں کر رہی ہوں. اب چوتھا حق ہے جی قرآن مجید پر عمل کیا جائے. عمل کے بغیر علم ادھورا ہے، جس طرح میں نے حکمت کے بغیر بتایا. اللہ سے با عمل علم مانگا کریں. یہ نفع بخش علم، بہت خوبصورت دعائیں ہیں الحمدللہ. ہمارے ادھر بہت سے ہماری ٹیچرز کروا بھی رہی ہیں مسنون دعائیں. قرآنی دعائیں الگ ہیں، مسنون دعائیں الگ ہیں. ان میں یہ نفع بخش علم کی دعا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگا کریں علم کے اضافے کی دعائیں، تو اس میں نفع بخش علم والی بھی مانگا کریں. نفع بخش کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں کئی کئی سال کے کورسز کر رہی ہوں، اور ایسا دیکھنے میں آئے دن ایسا ہوتا ہے. یا تو ہم دنیا کے کورسز میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، دین کا بالکل الف بے پہ بھی نہیں پتہ ہوتی. یا دین کے کورسز کرنے آتے ہیں تو اپنے فرقے، اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کئی کئی سالوں کے کورس کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم ہدایت کی نیت سے نہیں آتے ہیں.
یا قرآن مجید کو سمجھنے یا آگے پہنچانے، لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے نہیں آتے، بس ہمارا فرقہ اونچا ہو جائے، ہمارا مسلک اونچا ہو جائے. تو یہ نفع بخش علم نہیں ہے. قرآن مجید تو آپ کو دے دے گا آپ کو جو بھی چاہیے، کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو وہ مل جائے گا. لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں. آپ کو ہدایت چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، دائیں بائیں بالکل نہ دیکھیں، کسی مسلک کسی فرقے میں نہ پڑیں. کیوں فخر محسوس کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو یہ کسی فرقے یا کسی مسلک کے نام سے جوڑنے میں؟ کیوں فخر محسوس نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ؟ کیا جب مجھ سے میرا مسلک میرا فرقہ پوچھا جاتا ہے اور میں آگے سے کہتی ہوں مسلمان، کیوں آپ لوگوں کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا؟ کیوں آپ کو وضاحتیں چاہیے ہوتی ہیں؟ میں نے اس سوال کا جواب دینا چھوڑ دیا. یقین کیجئے ایک تو وقت بھی نہیں ہوتا، دوسرا آگے سے بہنوں کی تسلی بھی نہیں ہوتی. نہیں، کوئی تو فرقہ ہونا چاہیے نا، نہیں کسی کو تو فالو کرتی ہوں گی نا. ایسے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ ایسے کیسے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان ہونے پہ فخر کریں. قرآن مجید آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. قرآن مجید کھولیں تو پتہ چلے. قرآن مجید کا علم حاصل کریں. اگر قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر سے فرقہ واریت نہیں نکل رہی ہے تو یقین کیجئے اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ غلطی کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کی دعا مانگیں، صحیح علم. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط ڈائریکشن میں چلی جاؤں، کسی غلط کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لوں، اور اپنی طرف سے میں محنت کرتی جاؤں. اور قرآن مجید میں اما پارا میں آپ دیکھیے گا، عاملات ناصبہ، اس میں یہ عمل کرنے والوں کا ذکر ہے کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ وہ جھکے ہوئے ذلیل ہوں گے، اور وہ محنت کرتے رہے ہیں دنیا میں اور تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی محنت اس دن انہیں پتا چلے گا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں محنت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نفع بخش علم دیں جس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو، ڈائریکشن اللہ ہو، صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی دیں. قرآن مجید بھی اس لیے سیکھیں کہ میں نے اللہ کو جاننا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے. یہ مجھے وہاں تک لے کر جائے گا. یہ ہے صراط مستقیم. یہ دائیں بائیں جتنے مسلک فرقے طریقے بتاتے ہیں اور پتہ نہیں اور بہت لوگوں نے نکالے ہوئے اللہ تک پہنچنے کے طریقے، یہ ادھر چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ والا چلا کرو، یہ وظیفہ کرو، اس پوزیشن میں بیٹھو. کچھ نہیں ہے ایسا. اپنی زندگی کو آسان کیجئے، سادہ کیجئے. کہیں جو قرآن میں ہے بس اس کو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، بس اس کو فالو کروں گی. آگے اور بھی جوابات آئیں گے، سوال آپ سے کریں گے کہ جی یہ تو ہوائی جہاز میں سفر کرنا بھی، پھر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، گاڑی میں بھی سفر نہیں کرتے تھے، موبائل یوز نہیں کرتے تھے. اس کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ علم حاصل کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، آپ کو پتہ ہو. اور جواب دینے کے لیے حاصل نہیں کرنا، اپنے لیے حاصل کرنا ہے کہ پتہ تو ہو کون ہے وہ رب، کائنات کا مالک، جس کا اتنا عظیم کلام ہے. تو اللہ کے لیے اور قرآن مجید کو واقعی ہدایت کے لیے آپ سمجھنے کے لیے اس سے جڑیں. چلیے جی میں شارٹ کرتی ہوں. چوتھا ہے اس پر عمل کرنا. عمل کرنا، جو سیکھتی جائیں ساتھ ساتھ عمل کرتی جائیں. یہ ساری زندگی چلے گا یہ پروسیس. کبھی مایوس نہ ہوں. بہت سے سوالات آتے ہیں کہ جی میں شروع کرتی ہوں کسی عادت کو چھوڑنا یا کسی عادت کو اڈاپٹ کرنا، میں کر بھی لیتی ہوں لیکن اس کے بعد پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. کوئی بات نہیں ہے، یہ راستہ ایسا ہے، اس میں کئی بار ہم گریں گے پھر اٹھیں گے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی گرتا ہے تو گرا نہ رہے، گر کر پھر کھڑے ہو جائے، پھر چل پڑے. بعض بزرگ فرماتے ہیں، بعض علماء، کہ آپ چاہے گھٹنوں کے بل چلتے جائیں، بس اس راستے پہ چلیں. دعا کریں اللہ کے راستے میں زندگی گزرے اور اسی کے راستے پہ موت آ جائے. یہ ہے ہماری اصل کامیابی. تو عمل کرنا شروع کریں. جتنا ہو گیا ٹھیک ہے، کوشش نیت بھی رکھیں. یہ نہیں کہ خود نیت نہیں کی، بس نیت کچ پکی ہو گیا ٹھیک ہے اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے. نہیں، خود بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. آدھا ہوا، ادھورا ہوا، ناکام ہو گئے، کوئی بات نہیں، پھر کریں، پھر کریں، ساری زندگی کریں، کرتے جائیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش اتنی پسند آئے کہ آپ کو کبھی کامیابی ملے ہی نہ اس کام میں. تو بس آپ کوشش جاری رکھیں. مایوسی ویسے بھی غلط ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے. آخری ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس پہ عمل بھی کیا، اور اب ساتھ ساتھ، اب یہ نہیں کہ پہلے میں خود نیک ہو جاؤں، اچھی ہو جاؤں، پہلے تو میں 8-10 سال کا کورس کروں، پھر 8-10 سال اس کو عمل میں لاؤں، پھر میں لوگوں کو بتاؤں گی. نہیں، یہ سب ساتھ چلے گا. ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گی، ساتھ ساتھ عمل میں لائیں گی،
اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائیں گے. ہاں، لوگوں کو بتاتے ہوئے ایک دو باتوں کا خیال رکھیے. ایک تو وہی بات بتائیے جو آپ کو اچھی طرح آتی ہے. مسئلے مسائل اور تفصیلی یہ جو فقہی مسائل ہیں ان کی تفصیلات میں نہ جائیں. تھوڑا سا سیکھا، آگے بتا دیں. وہ حدیث مبارکہ ہے نا، بلیغوا انی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو. تو جو سیکھیں پہلے تو صحیح طرح سیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی، اب اسے آگے اتنا ہی بتائیں. خود سے کوئی بات ایکسٹرا نہیں لگانی، خود سے اپنا نالج جھاڑنے کے لیے نہیں کسی سے شیئر کرنا، یا نیک بننے کے لیے نہیں، بس اتنا بتاتی جائیں. اب بتانے کے کئی طریقے ہیں. اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے پیاروں کو بتائیں، اور اس میں حکمت ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ کو نماز کا پتہ چلا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کا جینا حرام کر دیں. صبح شام نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. دل آپ کا یہی چاہتا ہے، قرآن مجید سے ہم جڑ گئے ہیں، دل چاہتا ہے یہ سارے قرآن مجید سے جڑ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہم بھی تو کل اس جگہ پہ تھے جہاں آج دوسرے ہیں. ہمیں بھی تو وقت لگا یہاں آنے میں، ان کو بھی وقت دیں. اور حکمت سے بچوں کا بھی موڈ دیکھ کر بات کیا کریں. بار بار کہیں گے تو وہ چڑ جائیں گے. وہ جو آنا تھا انہوں نے اس طرح وہ بالکل چھوڑ دیں گے. بہت سے ہسبینڈ اپنی بیویوں کے بار بار ٹوکنے سے اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان کا دل جیتے ہیں. پہلے تو خود بھی بدلیں، اپنا اخلاق بدلیں. جہاں آپ بہت زیادہ باتیں کرتی تھیں غیر ضروری، تانے بھی دے جاتی تھیں، ہرٹ کر جاتی تھی اپنی فیملی کو، ان کی قدر نہیں کرتی تھیں، ان کو ہر وقت گلے ہی کرتی رہتی تھی کہ تم لوگوں کو میری قدر نہیں ہے. یہ دنیا سے گلے کرنا چھوڑ دیں. ایک تو یہ جب قرآن مجید آپ کی زندگی میں آئے گا نا، یہ گلے شکوے شکایتیں نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے بھی نہیں رہیں گے، دنیا سے بھی نہیں رہیں گے. اللہ سے تو ویسے ہی نہیں بنتا، لیکن یہ ختم ہو جائیں گے سارے. کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں. جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اپنی فکر پڑ جائے گی. میں ٹھیک ہوں، یہ آیت میرے بارے میں تو نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں میں بھی ایسا کر رہی ہوں. آپ ہر وقت اپنا جائزہ لیتی رہیں گی، اپنے تزکیے کی فکر پڑ جائے گی. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہاں، سمجھائیں گی ضرور، ان تک بھی قرآن مجید انہیں بھی جوڑیں گی، مگر حکمت کے ساتھ. اتنے اچھی چینجز آئے قرآن مجید سے جڑنے کے بعد کہ آپ کے گھر والوں کا بھی دل چاہے کہ وہ بھی جڑیں، وہ بھی سیکھیں. اور اب اس میں حکمت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ جڑی ہیں قرآن کلاس سے، اب یہ نہیں کرنا کہ جی اب سارا دن، کیونکہ نیا نیا بڑا شوق لگتا ہے نا جب قرآن مجید کا، ایسی محبت جب ہوتی ہے نا، دل چاہتا ہے کہ بس قرآن مجید ہاتھ میں لے کر دن گزرے اسی کے ساتھ، رات بھی اسی کے ساتھ گزرے. مگر آپ نے اپنے رشتوں کو پورا وقت دینا ہے. جب شوہر کے آنے کا وقت ہو، بچوں کے آنے کا وقت ہو، تب سارے کام چھوڑ کر انہیں ویلکم کیجیے، انہیں وقت دیجیے، اور ان سے ان کی پسند کی باتیں کریں، ان کو وقت دیں. بس میں نے کہا جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو ہمارے اندر کی میں ہوتی ہے نا، یہ میری قدر نہیں کر رہے، یہ مجھے نہیں پہچان رہے، میں کتنی قربانیاں دے رہی ہوں، میں کتنی کوششیں کر رہی ہوں، میں کتنی محنتیں کر رہی ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں. قرآن مجید سے جڑنے کے بعد ایک ایسی بے نیازی آتی ہے نا کہ میں تو سب اللہ کے لیے کر رہی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں بس میرا رب راضی ہو جائے. میں گھر والوں کو وقت دوں گی تو بھی اللہ کے لیے، میرے اللہ کو پسند ہے، اس نے مجھے یہ پیارے پیارے رشتے دیے ہیں. میں ان کے لیے کچھ پکا رہی ہوں تو میرے اللہ کو اچھا لگے گا. اور کھانا پکاتے بھی میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، بچوں کے لیے دعائیں، ہسبینڈ کے لیے دعائیں. پھر آپ کی سوچ بدل جائے گی. کوئی مجھے کیا دے رہا ہے، مجھے ہماری آدھی سے زیادہ زندگی تو اسی میں گزر جاتی ہے کہ بھی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کیا، تم لوگ مجھے سمجھے ہی نہیں، میں کتنی اچھی ہوں. میں نے اتنے اتنے بزرگوں کو بھی اسی فیز سے گزرتے دیکھا ہے. قرآن مجید سے جڑ جائیں، یہ جو مصیبت ہے نا، اسے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پھر اللہ جانے گا اور اللہ کے بندے جانیں گے. جب آپ کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید سے جڑی ہیں، سیکھ رہی ہیں اور سکھا رہی ہیں نا، پھر باقی سب کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیں گے. وہ سب لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بھی ڈالیں گے، محبت بھی ڈالیں گے، قدر بھی ڈالیں گے. آپ دیکھیے گا کس طرح سب آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جڑنا سچا ہے، صحیح جڑیں، اور پھر اللہ سے محبت کے لیے جڑیں، اللہ کی معرفت کے لیے جڑیں، اور جو سیکھتی جائیں سکھائیں حکمت کے ساتھ. حکمت کا لفظ زندگی میں شامل کر لیں. بے وقوفی نہیں کرنی. نئے نئے قرآن مجید سے جڑنے والے، ایک تو انہیں اپنا آپ نیک لگنے لگتا ہے بعض اوقات، دوسرے سب گناہ گار لگنے لگ جاتے ہیں. کسی پر فتویٰ کبھی نہیں دینا، کسی کو گناہ گار، مشرک، بدعتی نہیں کہنا. اپنی خیر منائیں،
اپنی فکر کریں، اپنا تزکیہ کریں، باقی سب کو جو سیکھتی جا رہی ہیں تھوڑا تھوڑا اچھے طریقے سے بتاتی جائیں۔ بتانے کے کئی انداز ہیں، گھر والوں کو تو آپ گھر میں بتا سکتی ہیں، باقی اسٹیٹس پہ شیئر کر سکتی ہیں، آپ خود گروپ بنا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی گروپ بنا کر آپ خود اپنا نہیں پڑھا سکتی، آپ ہمارے گروپ کے ہمارے ادارے کے جو جتنے بھی کورسز ہیں فی سبیل اللہ، وہ سب ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ وہ کورسز کروا سکتی ہیں، آپ وہ سب کچھ شیئر کر سکتی ہیں۔ ہاں، کچھ ہمارے ایسے کورسز ہوتے ہیں جو سلائیڈز کے ذریعے کروائے جاتے ہیں، ان سلائیڈز کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ہمارے یوٹیوب چینلز کی جتنی پلے لسٹ ہے، وہ جتنے کورسز ہیں، الحمدللہ وہ آپ سب، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت سی بہنیں وہ یہ کورسز اپنے گروپس میں وہ کروا رہی ہیں۔ تو آپ جب تک خود نہیں کچھ کرنے کی پوزیشن میں، آپ کسی کے شیئر کر سکتی ہیں، اتنے ایک سے بڑھ کر ایک ادارے ہیں، آپ کسی کے کورسز کروائیں، آپ شروع تو کریں، لیکن کروائیں وہی چیز جس کا آپ کو پتا ہے، جو آپ سیکھ رہی ہیں۔ آپ ترجمہ تفسیر سیکھ رہی ہیں تو اس کا کروائیں، یہ نہیں کہ عربی گرامر کے شروع کروا دیے، وہ خود کریں گی تو پھر اس کا کروانا شروع کریں، یا خود پڑھ رہی ہیں تھوڑا نالج ہے، تجوید کا بھی تھوڑا نالج ہے، پھر یا کسی سے کروائیں، گروپ بنا لیں اور کسی تجوید سیکھی ہوئی بہن سے کہیں کہ وہ آ کے باقی بہنوں کو سکھا دیں، اپنی دوستوں کا، کزنز کا، فیملی کا گروپ بنا لیں۔ رشتہ داروں کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو فائدہ بھی تو پہنچائیں، ان کے لیے بھلا سوچیں، انہیں بھی قرآن مجید سے جوڑیں۔ اور جب آپ قرآن مجید سے سچے معنی میں جڑیں گے، آپ کا دل چاہے گا دنیا کا ہر شخص قرآن مجید سے جڑ جائے۔ چلیے جی، کلاس کا وقت ہو چکا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، تو کوئی اور سیشن کسی اور ٹاپک پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا میں آخر میں آپ سے کوئی سوالات لیتی، آپ سے پوچھتی، اگر کوئی ہو تو آپ پرسنل میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،